علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین، صدور و معتمدین، ضلع کے صدر، سابق اراکین بلدیہ و سینئر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین، سب سے پہلے آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجلس اتحاد المسلمین کے اس 2 روزہ جلسے رحمۃ اللہ عالمین میں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے جس کا ذکر جناب جابر احمد صاحب نے کیا کہ آنے والے مہینوں میں سرپنچ اور ضلع پریشد کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو جہاں کہیں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں اور ہم کو یہ قوی امید ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی اور ہمارے امیدوار کی کامیابی ہو سکتی ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں غور کریے، ایک لاہ عمل تیار کریے کہ کہاں پر کس جگہ پر ہم کو الیکشن لڑنا ہے، اس کی فہرست یا لسٹ بنا کر آپ فوراً دارالسلام میں جناب صمد بن عبداد صاحب جو ہمارے شعبے تنظیم کے ذمہ دار ہیں ان تک روانہ کریے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے پورے ملک میں ایک SIR کیا جا رہا ہے، جو ابھی فی الوقت بہار میں ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا تنازع اس پر کھڑا ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے جس میں بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA اور صدر اختر الایمان صاحب بھی اس میں پارٹی ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو بہار کا تجربہ ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ تمام لوگوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہم اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی ایک بھی جینیون ووٹر کا نام نہ کٹے، اور میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تلنگانہ میں SIR ہوگا تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کسی ایک ووٹر لسٹ کو بیس ووٹر لسٹ بنائے گا، جیسا بہار میں 2003 کی ووٹر لسٹ تھی۔ اب یہاں پر تلنگانہ میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس ووٹر لسٹ کو نکلوائیں گے، آپ بھی نکلوائیے۔ اس کے بعد اس ووٹر لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام ہیں اور 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن کے ووٹر لسٹ میں جو نام ہے اس کا ہم کو تقابل کرنا پڑے گا۔ جو پرانی ووٹر لسٹ جو الیکشن کمیشن بولے گا کہ اس سال کی ووٹر لسٹ، وہ ووٹر لسٹ سے مثال کے طور پر جابر احمد صاحب کا نام ہے، ہمارے محبوب نگر کے سینئر مجلسی قائد جناب ہادی صاحب کا نام ہے، تو ان کا الیکٹرل سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا، تاکہ ان کے جو اولاد ہے یا ان کے بھائی بہن ہے، ہم بتا سکتے کہ دیکھیے جابر صاحب کا نام جو الیکشن کمیشن جو ووٹر لسٹ میں بیس ووٹر لسٹ بنایا تھا اس میں ان کا نام ہے، جابر صاحب کا الیکٹرل سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا، تاکہ ان کے اولاد کو یہ پروف مل جائے گا کہ ہمارے والد کا نام ووٹر لسٹ میں تھا۔ مگر چاہے جابر صاحب کا نام ہو یا ان کے اولاد کا نام ہو، ان تمام ناموں کو انیومریٹرز فارم میں لکھ کر آپ کو BLO کو دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک اہم کام ہے۔ آپ سے میری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ جتنے آپ کے ضلع کے یا آپ کے شہر کے مسجد کے ائمہ ہیں، مسجد کے امام ہیں یا خطیب ہیں، ان سے آپ ضرور کہیے کہ آپ لوگوں میں ایک شعور بیدار کروائیے، برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیے، ریزیڈنس کا سرٹیفکیٹ بنوائیے، SSC کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اپنا پاسپورٹ بنوائیے۔
اور حالیہ آرڈر میں الیکشن سپریم کورٹ نے آدھار کارڈ کے بارے میں بھی کہا ہے، مگر اس میں ایک لچک ہے، یعنی آدھار کارڈ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن قبول کرو اس کو، مگر الیکشن کمیشن یہ بول رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ آدھار کارڈ سچ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا ڈپلیکیٹ ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ضرور دیں آدھار کارڈ کو، مگر بہتر یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، SSC کا مارک شیٹ، یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو 11-10-12 ڈاکومنٹ ہے، اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اور سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم شعور کو بیدار کریں، عوام کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن، آپ جا کر ان کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی BLO اگر کسی کے گھر پر چلا گیا، مثال کے طور پر ہمارے عبدالہادی صاحب کے گھر پہ چلا گیا اور 3 مرتبہ جانے کے بعد وہ نہیں ملے، تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان پہ شک ہو گیا تو وہ ARO کو اور ERO کو لیٹر لکھ سکتا ہے کہ فلاں شخص یہاں پر نہیں ہے، اور آپ ان کا کیس جو ہے سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت ریفر کر دیجئے وہاں کے عہدیداروں۔ جب یہ ہوگا تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، پھر BSF کا SP انوالو ہوتا اس میں، پھر دلی کے MHA کے 3 آفیسر انوالو ہوتے، پھر فارنرز ٹریبونل کو جاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم BJP کو اس کوشش میں ناکام کریں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جینیون ووٹرز کو، خاص طور سے غریب ووٹرز کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو، ان کے ووٹنگ حق سے محروم کر دیا جائے۔ تو اور اس کا راز تعلق ہماری شہریت سے ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ لیجئے اور ابھی سے لوگوں میں ایک شعور کو بیدار کروائیے، اور ہم اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک ووٹر لسٹ جو بھی الیکشن کمیشن بولے گا وہ آپ کو انشاءاللہ مرکز سے آپ کے پاس روانہ کی جائے گی، آپ کو مل بھی جائے گی، اس کو لے کر آپ چیک کرتے رہیے۔ جتنا ہو سکے ہم کو ہمارے جینیون ووٹرز کا نام اس میں آنا چاہیے، اور یہ ذرا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس میں شہرت نہیں ملتی، فوٹو نہیں ہے، اس میں ریل نہیں بنتی، مگر یہ کام زمین پہ اگر ہم کریں گے تو عوام بھی اس کی تکلیف میں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بہار میں، اور بہار کا ہمارا تجربہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ہم تمام کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ بلکہ آپ اپنے اپنے سطح پر، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں کے، اس جگہ کے، اس شہر کے، اس ضلع کے جتنے تنظیمیں ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، دیگر ذمہ دار ہیں، مولانا ہیں، ان تمام کو آپ ایک میٹنگ کریے، اور میٹنگ کر کے ان کو بولیے کہ یہ SIR ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ہے، یہ ہوگا تلنگانہ میں، ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں، نومبر میں ہو، نیوز رپورٹ میں آ رہا ہے، مگر آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے جلسوں میں، مجلس کی ایکٹیویٹیز میں یہاں پر آپ تک پہنچوں۔ اور جابر صاحب نے صحیح کہا کہ بہار کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان اس مہینے کے آخر میں یا اکتوبر میں ہوگا، تو ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر بھی آ جائے گا، ایک کلیئر سامنے معلوم ہو جائے گا کہ ہم الیکشن کب ہوگا اور کس طریقے سے وہاں پر ہم وقت دیں گے، اور اگر ضلع پریشد اور سرپنچ کے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں میں کوشش کروں گا۔ مہاراشٹرا میں بھی شاید بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس مہینے کی 29 اور 30 تاریخ کو احمد نگر، اور اس کے بعد پہلے اچل کرانجی اور پھر دوسرے دن احمد نگر کو جا رہا ہوں۔ تو پوری کوشش کریں گے جو بھی وقت ملے گا، آج کل تو سہولتیں ہیں، پلین ہے، ٹرین ہے، روڈ ہے، جو بھی ہے، مگر آپ لوگ متحرک رہیے اور جماعت کو مضبوط کرتے رہیے اور آپسی اختلافات کو کم کریے۔ دیکھیے اختلافات ہو سکتے ہیں کسی کے کام کرنے کے طریقے پر، مگر یاد رکھیے اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے۔ جو گھر کا آدمی ہے وہ ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کر سکتا ہے جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، مگر اگر وہاں کے صدر نے ایک فیصلہ لے لیا تو فیصلے کو ماننا پڑے گا۔
اگر آپ مخالفت کریں گے تو پھر آپ گھر کے آدمی نہیں ہیں، آپ باہر کے آدمی ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اور وہاں کے صدر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وسیع النظری کا مظاہرہ کریں اور سب کو سن کر سب سے بات کر کے فیصلہ لیجیے. آپ سن لیجیے، اچھی بات ہے تو اس کو قبول کریے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہے تو ان کو اطمینان دلائیے اور اپنا فیصلہ لے کر آگے بڑھیے. میں سب سے کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر بھی سب سے کہا ہوں، اور ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر آئے.